السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت زیادہ جو ہے نا وہ اہم سوال لے کر آیا ہوں۔ یہ موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ میرڈ لڑکیاں میرے پاس جو آتی ہیں نا، ان کا موسٹ کامن یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اپنی میرڈ لائف سے خوش نہیں ہیں۔ اور اس میں نے انالیسز کیا ہے، مردوں میں بھی یہ زیادہ ہے، مرد بھی بہت زیادہ آتے ہیں کہ وہ میرڈ لائف سے خوش نہیں ہیں، ان کا جو لائف پارٹنر ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے میں ایک جو ہے نا وہ ایک ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں اس ویڈیو میں، کہ ایک لڑکی، اس نے ڈسکس کیا مجھ سے اپنا پورا جو پرابلم تھا، تو اس نے کہا کہ سر میں اپنے ہسبینڈ سے ڈیورس لینا چاہتی ہوں، سپریشن چاہتی ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ریزنز ہیں، تو ریزنز تو اس نے بہت زیادہ بتائیں، لیکن اس میں سے میں چند ایک ریزنز جو ہے نا وہ بتانا چاہتا ہوں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا مرد ہو تو عورت کا گزارا اس مرد کے ساتھ ناممکن ہے۔ اس نے کہا سر میرا شوہر کوئی میری عزت نہیں کرتا، کبھی بھی کہیں بھی مجھے لان تان کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، اس کے گھر والے میری کوئی عزت نہیں کرتے، ایون اس کی وجہ سے اب میرے بچے بھی میری عزت نہیں کرتے، میں کوئی چیز مانگ لوں تو لڑائی ہو جاتی ہے، ذرا ذرا بات پہ لڑائی ہوتی ہے، اور گھر میں آتا ہے تو بڑا چڑچڑا سا رہتا ہے، آوازار سا رہتا ہے۔ ایسی کنڈیشن کو لے کے میں اپنے پیرنٹس کے پاس جب جاتی ہوں تو گھر میں صرف والد ہیں اور بھائی ہیں، اور بھائی میرڈ ہیں، بھابھی ہیں، بھابھیوں کا ہولڈ ہے۔ بھابھیوں کے سامنے جب یہ بات آتی ہے تو بھابھیاں کہتی ہیں جی ہم کسی بھی صورت میں آپ کو ڈیورس نہیں لے کے دیں گے، کیونکہ آپ تو پھر ہمارے اوپر آ جائیں گے اور ہم آپ کو کیسے افورڈ کریں گے، تو ہمارے تو اپنے بڑے اخراجات ہیں، ہم آپ کے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، میں ایسے بندے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ میں ایسے بندے کے لیے ساتھ کیا کروں کہ میں بس اس سے سپریشن چاہتی ہوں، میں کسی بھی جگہ کہیں بھی جگہ اکیلی رہ سکتی ہوں، مجھے اکیلے رہنے میں بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور میں دوسری شادی بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں اکیلے رہوں، تنہا رہوں، ایسے انسان سے الگ رہوں۔ دیکھیں میں نے جب اس لیڈی کو مشورہ دیا تو میں نے سیم ایسا مشورہ دیا کہ جو میں کسی اپنے کو مشورہ دوں گا۔ لیٹ اٹ سپوز کہ اگر میری کوئی بہن اس سینیریو میں ہو تو میں اس کو کیا مشورہ دوں گا۔ میں نے پہلی چیز تو یہ کہ میں اس طرح کے مرد کے قطعاً حق میں نہیں، کیسے کسی مرد کے نکاح میں کسی بیوی کا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ایسی کنڈیشن میں اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ظلم کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، تو ایسے کے مرد کے ساتھ جو ہے وہ عورت کو پورا اختیار اسلام نے دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ لیکن اس سب سے ہٹ کر ایک تھوڑا سا فیصلہ وہ یہ تھا جو میں نے مشورہ ان کو دیا، وہی مشورہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی سے سپریٹ ہوں تو آپ دو الگ الگ جگہوں پہ رہیں۔ آپ ایک ہی جگہ پہ رہ کے ایک بندے سے سپریٹ ہو سکتے ہیں۔ آپ جب ایک بندے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں اس جگہ میں رہ کے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ اس بندے سے اپنے لیے کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتے، آپ اس بندے سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ محبت چاہتے ہیں، نہ پیسہ چاہتے ہیں، نہ کوئی اٹینشن چاہتے ہیں، نہ کوئی اس کی طرف سے کوئی اور چیز چاہتے ہیں۔ بس آپ اس بندے سے سپریٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اس جگہ پہ سپریٹ ہونے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک تو نمبر ون چیز یہ کہ آپ نے سپریٹ ایسے ہونا ہے کہ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اس جگہ پہ میں ہوں، اور میں اس جگہ پہ اس لیے ہوں کہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، مجھے اس جگہ پہ رہ کے اس جگہ کی قیمت ادا کرنی ہے۔ وہ قیمت کس صورت میں ہے؟ وہ قیمت اس صورت میں ہے کہ آپ اس بندے کی کمائی کھا رہے ہیں، اس جگہ پہ آپ اس بندے کی کمائی کھا رہے ہیں۔ آپ اس جگہ پہ سمجھے کہ میں اس جگہ پہ رینٹ پہ رہ رہی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں رینٹ دینے کے لیے، تو میں اس کے بدلے میں اس بندے کے لیے روٹی بنا کے دے رہی ہوں، اس بندے کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوں، اس کو جب میری ضرورت ہے میں اس کی ضرورت پوری کر رہی ہوں، لیکن اس سے میں کچھ ڈیمانڈ نہیں کر رہی۔ آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ اس بندے کو کبھی نہ کبھی سوچنے پہ مجبور کر دے گا۔ خاموشی سب سے بڑی زبان ہے۔ جس بندے کو خاموشی کی زبان سمجھ آ گئی نا، اور جس بندے نے خاموشی کی پاور کو سمجھ لیا، وہ بہت ضروری ہے۔ میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اس عورت کو کہ آپ سپریشن لے لیں، آپ ہو جائیں الگ، ہم آپ کی مدد کر دیتے ہیں، کسی اور سے کہہ دیتا، کوئی اور اس کی مدد کر دیتا۔ بٹ ذرا سوچیں، جو کہ میرا نیکسٹ ایسٹیمیٹ تھا وہ بالکل ٹھیک ہوا۔ ود ان اے ایئر اس کے ہسبینڈ نے اس سے اپنی ساری غلطیوں کی معافی مانگی اور اسے کہا کہ کچھ غلطیاں تمہاری تھی جن کی وجہ سے میں یہ سب کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ اپنی ان غلطیوں کو ٹھیک کریں۔ اس نے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیا اور اس کے شوہر نے اپنی غلطیوں کو ٹھیک کیا۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ اگر ڈیورس ہوتی اور مرد کو عقل آ بھی جاتی تو وہ رابطہ نہیں کر سکتا تھا۔ سب سے زیادہ جس کا نقصان ہونا تھا وہ بچوں کا ہونا تھا۔ بچے بیچ میں نہ تو ادھر کے رہنے تھے نہ ادھر کے رہنے تھے،
بچے باپ کے بغیر اور ماں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، اولاد صرف رلتی ہے، ذلیل و رسوا ہوتی ہے۔ اب جب اس بندے کو عقل آ جاتی اور یہ اس کے نکاح میں نہ ہوتی تو کتنی زیادہ جو ہے وہ نقصانات ہو جاتے۔ اب اس بندے کو ود ان 1 ایئر عقل آ گئی اور وہ اس چیز کو ریلائز کر گیا کہ بعض دفعہ یہ عورت تو پہلے میرے پیچھے پیچھے تھی، اب یہ میرے پیچھے نہیں ہے، اب یہ کھڑی ہو گئی ہے، اب یہ مجھ سے کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کرتی، مجھے کوئی چیز کہتی نہیں ہے، خاموش ہے۔ اصل میں یہی چیز جو ہوتی ہے وہ انسان کو، اگلے انسان کو بدلنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔ ہم شکوے تو بڑے کرتے ہیں کہ جو ہمارا لائف پارٹنر ہے وہ بدل نہیں رہا، ہمیں اس سے طلاق چاہیے، ہمیں اس سے خلا چاہیے، ہمیں سے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ ایک بار ایک سٹیپ اٹھا کر تو دیکھیں، تھوڑا سا اسے یہ یقین تو دلائیں کہ اگر میں تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گا، نہیں ہوں گی تو تمہاری زندگی کیسے ہوگی، تم اپنی زندگی کیسے جیو گے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو تھوڑی سی تکلیف سے بڑی تکلیف جو ہے نا وہ بچا لیتی ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تکلیف کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، مطلب انہوں نے ضلالت کی قسم کھائی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دھکا کھا کے ہی رہنا ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی تھوڑا وقت دیں، تب تک وقت دیں جب تک آپ کے اندر برداشت ہے، جب تک آپ کے اندر ہمت ہے، جب تک کہ اللہ آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں کھولتا۔ جب تک اللہ آپ کے لیے راستہ نہیں کھولتا، اگر یہ عورت اس ٹائم طلاق لے لیتی، اس ٹائم ڈیورس لے لیتی، اس ٹائم علیحدگی اختیار کر لیتی اور اس کو 1 سال بعد اس کے بندے کو جو اس کا شوہر تھا اس کو ہدایت آ جاتی، تو سوچیں ذرا معاملے کس طرف ہوتے۔ یہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے جلد بازی میں فیصلے کیے اور بعد میں انتہائی پچھتاوا ہوا، انتہائی پچھتاوا، روتے رہے، بس کسی طرح ہم اس بندے سے دوبارہ رابطہ کر لیں، ہم اس بندی سے دوبارہ رابطہ کر لیں۔ دیکھیں، جب ایک دفعہ میں قطعاً حق میں نہیں طلاق، میں قطعاً حق میں طلاق میں کہتا ہوں کہ انسان صبر کرے۔ صبر کرنا جو ہے نا وہ سب سے اہم پہلو ہے، جہاں تک وہ انسان صبر کرے۔ جب صبر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جی اب صبر نہیں ہوتا، تو پھر بھی فیصلہ سوچ سمجھ کے اٹھائے، اور فیصلہ اٹھانے سے پہلے ایک بار اس انسان کو یہ ریلائز کرا دو کہ تمہاری زندگی سے اگر میں نکل گیا تو یہ چیزیں ہیں، یہ کانسیکوینسز ہیں، یہ نقصانات ہیں جو تمہیں بیئر کرنے پڑیں گے، جن سے تمہیں گزرنا پڑے گا، جن کا تمہیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تو تم مینٹلی طور پہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو تو میں بھی تیار ہوں، لیکن پہلے ایک موقع دیں، خدا کے لیے موقع دیں۔ طلاق میں جلد بازیاں نہ کریں۔ طلاق کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہوتا، طلاق ایسا عمل ہے کہ جس سے جو ہے نا وہ عرش بھی کانپ جاتا ہے کہ اتنا یہ سخت فیصلہ ہے۔ ہم پہلی چیز یہ کہ ماں باپ جو ہے وہ شادی اولاد کی بڑی سوچ سمجھ کے کریں، جیسی آپ کی اولاد ہے ویسی اس سے کریں۔ اگر آپ کی اولاد جو ہے وہ مطلب دیندار نہیں ہے، وہ دنیا دار ہے، تو اس کا انتخاب دنیا دار عورت کا ہی کریں، دنیا دار مرد کا ہی کریں۔ اگر آپ کا بیٹا بیٹی دیندار ہے تو اس کا انتخاب دیندار سے ہی کریں۔ اس میچ کو کمپلیٹ میچ بنانے کی کوشش کریں۔ مس میچ آپ کو ہمیشہ جو ہے نا وہ آگے جا کے پریشانیاں کریٹ کرے گا۔ اور دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ گھر ہے جس گھر میں سکون ہے، اور دنیا کا سب سے بد نصیب وہ گھر ہے جس گھر میں سکون نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس دنیا میں سب سے فائدہ دے جو چیز ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے پاس نیک بیوی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے طلاق میں جلدی نہ کریں۔ اگر طلاق ہی آخری فیصلہ ہے تو پھر اس فیصلے کو پھر بھی بہت سوچ سمجھ کے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔